رائے نیوز میں اپنے ناظرین کو ریاض احمد جکھڑ کا سلام. ہمارے ساتھ جڑے رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیا کریں اور شیئر بھی کیا کریں تاکہ نئی نئی معلومات آپ کو ملتی رہیں. آج ذکر کر رہے ہیں کہ پنجاب میں محکمہ جنگلات، محکمہ زراعت، محکمہ پیسٹ اکاؤنٹنگ اور انہار یہ کسانوں کے لیے ایک ہی طرح کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. اگر محکمہ زراعت اور پلانٹ پروڈکشن اچھی کھادیں، بیج اور ترقی دادہ صلاحیتوں کے حامل بیجوں سے آگاہی دیتے ہیں اور ان کا فیلڈ اسٹاف کھیت کی تیاری سے لے کر فصل کی پکنے تک انہیں گائیڈ لائن دیتا ہے، تو اسی طرح پیسٹ اکاؤنٹنگ والے وہ جو ہے وہ بھی ایسا کرتے رہتے ہیں اور گاہے بگاہے وہ جاتے رہتے ہیں. لیکن اگر ان تمام محکموں کو ملا دیا جائے کہ وہ مل کر خدمات سر انجام دیں اور مل کر وہ کام کریں، تو اس سے یہ ہوگا کہ اس وقت جو سب سے زیادہ کسان کو مسائل درپیش ہیں وہ ہیں آبپاشی کے، کیونکہ پانی کی بتدریج کمی ہو رہی ہے اور ان کے پاس پانی نہیں ہے. ان کو جدید طریقہ آبپاش بتانا ہوگا. اصلاح آبپاشی کے لیے جو محکمہ بنایا گیا ہے واٹر مینجمنٹ، اسے بھی اس میں شامل کر لیا جائے اور وہ جا کر یہ بتائے کہ آپ نے آبپاشی کے لیے کم سے کم پانی میں اپنی فصل کو کیسے تیار کرنا ہے. تب جا کر اس کی کھادیں بھی کم لگے گی اور وہ بھی جو نئے ترقی دادا انہیں بتائے گئے ہیں، دیے گئے ہیں یا مارکیٹ میں لائے گئے ہیں، وہ ان سے بہتر پیداوار حاصل کر سکیں گے. اس کے برعکس یہ سب محکمے چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ایک ایسا بھونچال سا آیا ہے کہ وہ ماتحت ہو گئے ہیں ہمارے صوبائی اسمبلی کے ممبران کے. ڈپٹی کمشنر بھی اب اتنا فعال نہیں رہا کہ انہیں کچھ کہہ سکے. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی ماڈل گاؤں بنایا جاتا ہے، ماڈل چیز بنائی جاتی ہے، ماڈل فصل تیار کی جاتی ہے، تو انہی کے اپنے آدمیوں کی چاند کے نام لکھ لیے جاتے ہیں، انہیں ہی انعام سے نوازا جاتا ہے، انہیں ہی وہ مراد دے دی جاتی ہیں. بھلے وہ ایسا کرتے رہیں، یہ ان کا حق ہے اور انہوں نے جو یہ ووٹ لیے ہیں عوام سے وہ ایسا کر سکتے ہیں. لیکن ہمارے پاس چونکہ ہمارا ضلع لیا زیادہ تر زرعی ہے، اس کا انحصار زراعت پر میسر ہے. ہمارا چھوٹے سے چھوٹا کسان موجود ہے، ہمارے پاس بڑا کسان بھی نہیں ہے، بڑا جاگیردار بھی موجود نہیں ہے. تو اس لیے اگر واٹر مینجمنٹ، محکمہ زراعت، محکمہ پیسٹ اکاؤنٹنگ والے، محکمہ انہار، محکمہ جنگلات یہ مل جائیں اور ایک ہی سمت میں کھڑے ہو کر وہ اکٹھے اس کاشتکار کو سمجھانا شروع کریں، اس کاشتکار کو جدید ٹیکنالوجی سے آگاہی دینا شروع کریں، تو پھر یہ نہ ہو کہ جس طرح سے پہلے جنگلات والوں نے ایسا ایسا جنگل ختم کیا، پہلے پانی بیچنا شروع کر دیا، بعد میں زمین بیچنی شروع کر دی، پھر اس کی حفاظت نہ کی، پھر اس پر 18ویں ترمیم غالب آ گئی اور وہ زمینیں بھی چلی گئیں، پھر لینڈ مافیا نے وہ سارا کچھ چھین لیا. وہ ہمارا جنگل ختم ہونے سے آج ہمارے پاس یہ پوزیشن ہے کہ موسم نے اتنا زیادہ تباہی مچائی ہوئی ہے کہ کوئی فصل اس قابل نہیں ہو پاتی کہ وہ اپنے پیسے پورے کر سکے. پھر ناقص منصوبہ بندی حکومتوں کی آتی ہے کہ انہیں وہ پیسے نہیں مل پاتے. اس لیے اگر اس حکومت نے کوئی انقلابی کام بھی کر جانا ہے، وہ جیسے بھی وجود میں آئی، یا پی ٹی آئی انہیں کہہ رہی ہے کہ وہ فارم 47 کی پیداوار ہیں، تو وہ جیسا آ بھی گئے ہیں وہ اس داغ کو دھونے کے لیے نئے انقلابی کام کر جائیں. اور یہ نہ ہو کہ جس طرح سے فوٹو سیشن وہ کرا رہے ہیں یا سرکاری رقوم کو ضائع کر رہے ہیں، وہ نت نئے ایسے منصوبوں میں کہ جن میں سمجھ سے بالا تر وہ کام ہے، عوام کے پلے کچھ بھی نہیں پڑ رہا. اگر وہ اس زراعت کو اسی طرح کر جاتے ہیں اور ان تمام محکموں کو یکجا کر کے ان کی قوت طاقت سے وہ اچھی اصلاح پاشی کر جاتے ہیں، انہیں کھالا بنا کر دے جاتے ہیں
اور ماڈل ولیج بے شک وہ اپنے ہی بناتے رہیں، لیکن اگر عام کسان کو وہ معیاری بیج اور کھادیں، پیسٹی سائڈ، ادویات بغیر ضروری فلڈڈ پانی سے بچا جاتے ہیں اور اپاس کے طریقے بنا دیتے ہیں، تو یہ بھی ایک قابل بات ہوگی اور انہیں صدیوں یاد رکھا جائے گا، کیونکہ کسان ہمارا بہت ہی معصوم ہے۔ اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہی یہ پچھلا گندم سیکنڈر کیا گیا، ان سے گندم نہیں لی گئی، آج وہ اس کا کوئی پرسانی حال نہیں ہے۔ لیکن اگر ان محکموں کو اکٹھا کر دیا جائے ایک بڑی افرادی قوت بن جائے گی، کیونکہ یہ کوئی کام نہیں کر رہے، تو الگ الگ ہونے کی وجہ سے سب کے جو ملازمین ہیں، بیلدار ہیں، کیونکہ نہروں پہ اپنا درخت رہے ہیں، کیوں نہیں رہے کہ ان کے پاس جو بیلدار تھے وہ ان کے گھروں میں کام کر رہے ہیں، کچھ سیاسی لوگوں نے لے لیے ہیں۔ اس لیے وہ افرادی قوت واپس لائیں، وہ نہریں خوبصورت ہری بھری نظر آئیں، ان پہ درخت موجود ہوں، اور وہ ماضی والا جو محکمے نظر آتے تھے وہی اگر ایک ہی چھت تلے یہ سب کچھ کاشتکار کو مہیا کر دیا جائے، کاشتکار کو بتا دیا جائے، نہری نظام کو بہتر کر دیا جائے، نشیبی علاقہ جہاں نہریں نہیں ہیں اور دریا کے پانی سے جی وہ سیرابی کرتے ہیں، ٹیوب ویل سے کرتے ہیں، انہیں سولر سسٹم دے دیا جائے اور وہ آپاش کا نظام ہی بہتر بنا دیا جائے تو ترقی ممکن ہے، اور پھر ان کا نام بھی رہے گا۔ حکومتیں اچھے کام کرنے سے ہی زندہ رہتی ہیں، اس سے نہیں رہتی کہ وہ کس طریقے سے انہوں نے ووٹ لے لیا اور بھاگ دوڑ کر کے بن گئے۔ بن جانا کوئی کمال نہیں ہے، لیکن اگر عام آدمی کو سدھار جانا اور اسے پاؤں پر کھڑا کر جانا، کسان کے لیے کچھ کر جانا، دیہڑی دار مزدور کے لیے کچھ کر جانا ہی اگر ان کے لیے ہے تو وہ نظر آئے گا۔ اس لیے وہ کہتے ہیں نا کہ کیوں نہیں یہ پنپ پاتا نظام سیاسی، کیوں ہمیں بار بار جو ہے اس کو گلا کرنا پڑتا ہے؟ اس لیے گلا کرنا پڑتا ہے کہ وہ کچھ ڈیلیور نہیں کر پاتے، کچھ دے نہیں جاتے، جب بھی آتے ہیں وہ اپنا ہی ایک ایجنڈا لے کر آتے ہیں اور اسی پرکار بند رہتے ہوئے وہ اپنے فوائد حاصل کر کے چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اگر انہوں نے انقلاب برپا کرنا ہے تو کسان کو بہتر بنانا ہوگا، ہماری زراعت کو بہتر بنانا ہوگا، تب جا کر ہم ترقی کر